حمدا والصلاة والسلام نحو میر درس نمبر 20۔ آج کے درس میں ہم اسماء عاملہ میں سے اسم فاعل کا بیان پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اسم فاعل اور فاعل میں فرق ہوتا ہے۔ اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ صرف کی وہ کتاب اٹھائیں۔ اسم فاعل اور فاعل میں مختصر آپ کو فرق بتا دیں۔ یہاں بات چل رہی ہے اسم فاعل کی کہ اسم فاعل بھی عامل ہوتا ہے۔ تو جناب من پیچھے ہم پڑھا ہے ساری چیزیں، افعال عاملہ کا بیان پڑھا ہے، حروف عاملہ کا بیان پڑھا ہے، پھر ہم نے اسماء عاملہ کا بیان شروع کیا۔ اس میں ہم نے حروف شرطیہ، اسماء شرطیہ کا بیان پڑھا۔ اس میں ہم نے اس میں اسماء افعال کا بیان پڑھا، اس کی 2 قسمیں پڑھی۔ چوتھی چیز ہم پڑھنے لگے ہیں جناب اسم فاعل۔ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسم فاعل بھی عامل ہوتا ہے۔ اسم فاعل اور فاعل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ 3 فرق ہیں۔ ایک تو فرق یہ ہے کہ اسم فاعل ہمیشہ مشتق ہوتا ہے، یعنی وہ یا تو ضرب سے بنا ہوگا، یا تو نصر سے بنا ہوگا، یا تو اجتناب مصدر سے بنا ہوگا، یا تو وہ افتعال مصدر سے بنا ہوگا، یا تصریف مصدر سے بنا ہوگا، یا تقرین کسی بھی مصدر سے مشتق ہوگا، بنا ہوگا بالواسطہ بلا واسطہ۔ تو اس میں فاعل ہمیشہ کسی نہ کسی قاعدے قانون صرفی کے تحت آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ لیکن فاعل جو ہوتا ہے، فاعل وہ جامد بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں فاعل جامد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں فاعل ایک بات اسماء، اس میں فاعل جو فاعل کے اوزان ہیں، اوزان افعال ہیں، ان میں سے کسی وزن پر آئے گا، ظاہر ہے وہ مشتق ہوگا۔ لیکن اس میں جو فاعل ہے وہ جامد بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ضرب زید عمرا، اب زید جہاں جو ہے تو زید یہاں یہ اس میں فاعل نہیں ہے بلکہ یہ فاعل ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس میں فاعل کی کہ اس میں فاعل عامل ہوتا ہے، ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے، نہ کہ فاعل۔ دوسرا فرق کیا ہوتا ہے اس میں فاعل اور فاعل میں؟ اس میں فاعل ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور فاعل ذات معین پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں جاءنی ضاربٌ یا جاءنی ناصر، میرے پاس مدد کرنے والا شخص آیا، تو توجہ کیجئے، میرے پاس مدد کرنے والا شخص آیا تو یہ ذات مبہم پر دلالت ہو رہی ہے۔ کون ہے مدد کرنے والا؟ وہ زید ہے، وہ عمر ہے، وہ بکر ہے، اس پر دلالت کی جا رہی ہے، تو یہ ذات مبہم پر دلالت ہو رہی ہے۔ لیکن جو فاعل ہوتا ہے وہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے۔ کیسے؟ اگر ہم کہتے ہیں جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، میرے پاس، تو زید ایک معین ذات ہے۔ میرے پاس بکر ہے، میرے پاس عمر ہے، تو یہ ایک معین ذات ہے۔ تیسرا فرق، اس میں فاعل ہمیشہ وصف اور فاعل ہمیشہ ذات ہوتا ہے۔ اس میں فاعل ہمیشہ وصف ہوگا، ضاربٌ ہوگا مارنے والا، ناصر ہوگا، مجتنب ہوگا، مکرم ہوگا، تو یہ ہمیشہ وصف ہوں گے۔ لیکن جو فاعل ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ذات ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ 3 فرق آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہیں۔ یہ نحوی اور صرفی دونوں لحاظ سے بیک وقت دونوں طرح سے یہ مفید ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، اپنے کلام کی طرف۔
پہلے میں آپ کو سبق کا خلاصہ بیان کر دوں۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے بات کرنے لگے ہیں کہ اس میں فاعل بھی عامل ہوتا ہے۔ ایک یہ ہمارا دعویٰ ہو گیا، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد کیے ہوئے ہو۔ اعتماد کیے ہوئے ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ اس کے بعد آئے۔ اعتماد کیے ہونے کا کیا مطلب؟ اس کے بعد آئے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بودرش بمعنی حال یا استقبال، وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ بعض لوگ یہاں یہ ترجمہ کر جاتے ہیں کہ وہ حال، اس کا حال یا استقبال کے معنی میں ہونا، یعنی کہ وہ یہاں یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جب اس طرح اس میں فاعل آئے گا، اس کا اعتماد ہوگا، تو وہ فاعل کا عمل حال یا استقبال کا عمل کرے گا۔ کرے گا کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شرط ہے، کرے۔ شرط لگانا اور ہوتا ہے، بات کو جزائیہ طور پر پیش کرنا اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لکھیں گے تو ہم سبق پڑھیں گے، تو یہ میں نے شرط لگائی ہے۔ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم سبق پڑھتے ہیں، آپ لکھ لینا، تو یہ شرط نہیں ہے سبق پڑھنے کے لیے، یہ بعد میں آپ کو اختیار مل گیا۔ خیر، یہ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو ہے کامل، کہ 6 چیزوں میں سے ایک پر اعتماد ضروری ہے، لیکن جو دوسری شرط میں نے بیان کی ہے، اس میں اگر الف لام موصولہ نہ ہوگا تو پھر تو ہے حال یا استقبال پر دلالت کی معنی ہونے کی شرط۔ لیکن اگر الف لام موصولہ آ گیا تو وہ ہر زمانہ پر دلالت کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں لکھا ہوا ریچارج، تو ہر زمانہ پر دلالت کر سکتا ہے، یعنی کیا حال پر بھی دلالت کر سکتا ہے، استقبال پر بھی دلالت کر سکتا ہے، ماضی پر بھی دلالت، سارے زمانوں پر۔ جب الف لام موصولہ ہے، جیسے جاء القائم ابو، تو یہ 2 شرطیں ہیں اس میں فاعل کے عامل ہونے کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں پھر وہ 6 چیزیں جن پر اعتماد، جن میں سے ایک پر اعتماد ضروری ہے۔ ادھر میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ایک شرط ہوتی ہے کاملہ، ایک شرط ہوتی ہے جزئی، یا اس سے کہہ لیں کہ ایک شرط ہوتی ہے کلی، ایک شرط ہوتی ہے جزوی۔ تو جو کلی شرط ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جزوی طور پر انہوں نے شرائط بیان کی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان سب کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ان کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے اس میں تفضیل کے اندر پڑھا تھا کہ افعال اور فعلا کے وزن پر اس میں تفضیل لانے کے لیے 7 کے پتہ نہیں 6 آپ نے شرائط پڑھی ہیں۔ اب ان شرائط کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے، ایک بھی نہ پائی گئی تو معنی حکم ختم ہو جائے گا۔ یا آپ قواعد پڑھتے ہیں صرفی، تو آپ کہتے ہیں قالا کی قاعدے کی شرائط ہیں، اس طرح قواعد کی آپ شرائط پڑھتے ہیں، تو ان شرائط کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ لیکن کوئی شرائط ہوتی ہیں جزوی کہ ان میں سے ایک بھی شرط پائی گئی تو حکم لگ جائے گا، جیسے یہ ان میں سے کسی ایک پر بھی اعتماد ہوا تو حکم لگ جائے گا۔ اور وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ یا تو مبتدا ہوگا، یا تو وہ موصوف ہوگا، یا موصول ہوگا، یا ذوالحال ہوگا، یا حرف حمزہ استفہام ہوگا، یا حرف نفی ہوگا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کی عبارت۔
اس میں فاعل بمانہ حال یا استقبال عمل فعل معروف کند، اس میں فاعل چوتھی قسم اسماء عاملہ کی، اس میں فاعل بشرطے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور بشرطے کہ وہ فعل معروف کا عمل کرے، فعل معروف کا عمل کرتا ہے، یہ شرط نہیں ہے، فعل معروف کا عمل کرتا ہے، ظاہر ہے جب اس میں فاعل آئے گا تو فعل معروف کا عمل کرے گا۔ دوسری شرط بشرط کے اعتماد کردہ باشد بر لفظ دے کہ پیش ازو باشد، بشرطے کہ وہ اس لفظ پر اعتماد کیے ہوئے ہو جو اس سے پہلے ہو، وہ لفظ اور وہ لفظ یا تو مبتدا ہوگا یا موصوف ہوگا یا موصول ہوگا یا ذوالحال ہوگا یا استفہام ہوگا یا حرف نفی ہوگا۔ پھر مبتدا کی انہوں نے دونوں مثالیں دے دی ہیں، متعدی کی مثال بھی دے دی ہے، لازم کی مثال بھی دی ہے۔ لازم کی کیا مثال دی ہے؟ زید قائم ابوہ، اب زید جہاں مبتدا بنے گا اور قائم صیغہ صفت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں صیغہ صفت اس میں فاعل، اس میں فاعل، اس میں فاعل کہہ رہے ہیں ہم، اس میں فاعل، فاعل نہیں کہہ رہے ہیں، اس میں فاعل کہہ رہے ہیں، تو اس میں فاعل صیغہ صفت ابوہ مرکب اضافی ہو کر اس صیغہ صفت کے لیے فاعل، اب دیکھیں ہم نے فاعل اور اس میں فاعل کا جو فرق تین بیان کیے تھے وہ یہاں پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے؟ توجہ کریں نا جناب، کہ قائم مشتق ہے لیکن ابوہ مشتق نہیں ہے، قائم جو ہے وہ ذات پر دلالت، ذات مبہم پر دلالت کر رہا ہے، لیکن جو ہے فاعل ہے ابوہ ہے وہ ذات معین پر دلالت کر رہا ہے، اور جو قائم ہے وہ وصف پر دلالت کر رہا ہے، اور جو ابوہ ہے وہ ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس میں فاعل اور فاعل کا فرق بھی دوبارہ دہرا دیا میں نے۔ تو زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ، قائم ابوہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا کہیں گے؟ شبہ جملہ ہو کر خبر بنے گا مبتدا کی۔ اور اسی طرح دوسری مثال جو مبتدا کی مثال ہے، اور مبتدا کے اندر اب انہوں نے یہاں متعدی کی مثال دی ہے داربن کے ساتھ، اس کے بعد ہم متعدی کی مثال دیں گے تو صرف اس میں فرق یہی ہوگا کہ وہاں ہم نے مفعول بھی نہیں کہا تھا اور یہاں ہم امرن کو مفعول بھی کہہ دیں گے۔ اس کے بعد موصوف پر اعتماد کی مثال مررت برجلن داربن ابوہ بکرن، یہاں صرف فرق اتنا ہوگا، اضافہ اتنا ہوگا کہ راجلین کو موصوف بنائیں گے داربن ابوہ بکرن کو، پھر اسی طرح صیغہ صفت اس میں فاعل مفعول بھی بتا کر، ٹھیک ہے، اس کو راجلین کے لیے صفت بنائیں گے، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے مرتوں کے، آگے موصول آ جائے گا جار القائم۔ آپ نے پڑھا ہے اسماء موصولات کے اندر الف لام بھی الذی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں القائموں پر جو الف لام ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں اب ہمارا اعتماد کس پر ہے؟ اس میں فاعل کا اعتماد کس پر ہے؟ الف لام اس میں موصول پر ہے، تو الف لام اس میں موصولہ، اس میں موصول قائم ابوہ، یہ پھر اسی طرح اس میں فاعل صیغہ صفت وہ سارا سلسلہ اس کا کر کے پھر الف لام کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر جا کا فاعل۔ اس کے بعد جناب جاء الضارب ابوہ عمران، یہ پھر موصول کی انہوں نے متعدی کے ساتھ مثال دے دی ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے بعد ذوالحال کی مثال،
جانی زید راقبا غلامہ فارسا. اب یہاں فرق صرف اتنا ہوگا کہ راقبن کو ہم زیدن کو یہاں پہلے ذل حال بنائیں گے، پھر راقبن غلام فرسن کی وہی ترکیب کر کے زیدن کے لیے حال بنائیں گے، حال ذل حال مل کے لیے مل کر جاء کا فاعل بنائیں گے. اس کے بعد حمزہ استفہام کی مثال، حمزہ کو حمزہ استفہام کہہ کے چھوڑ دینا. داربن زیدن امرن کی وہی ترکیب کرنی ہے جو ہم نے کی تھی داربن ابوہ امرن کی. اس کی وہی ترکیب کر کے جو ہے اس کو جملہ استفہامیہ بنائیں گے، استفہامیہ انشائیہ، جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ استفہامیہ انشائیہ بنائیں گے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس کے بعد حرف نفی ہے، تو حرف نفی بھی ما حرف نافیہ قائم زید، قائم زید کی وہ ترکیب کریں گے جو ہم نے قائم ابوہ کی تھی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بن جائے، خبر ایسے تو نہیں بنے گا، وہ قائم ان کے لیے فائل بنے گا. تو جناب یہ تھے فائل کے اعتماد کی صورتیں. اب یہاں پر آخر میں ایک فائدہ بتا رہے ہیں، ہما عمل کی قامہ و دربہ میں کر قائم و دارب میں کنن، جو عمل قامہ اور دربہ نے کرنا تھا وہی عمل یا کرتے ہیں، قامہ اور دربہ عمل کرتے ہیں، وہی عمل اب قائم اور دارب نے کیا. تو یہ تھا جناب آج کا درس، جس میں ہم نے اس میں فاعل کو عامل ثابت کیا، اس کی شرائط بیان کی، اس کا عمل فعل معروف والا ہونا بیان کیا، اس کا اعتماد بیان کیا، اس کی مثالیں بیان کی، لازم کے ساتھ بھی متعدی کے ساتھ بھی. ھذا هو البرہان.